تجزیہ کاری، سینس آف انالیسس۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے کی تلاش میں ہم اپنے ہر مسئلے کو ایک موضوع یا آبجیکٹ کے طور پر لیتے ہوئے، اپنے ذہن میں موجود ماضی کے تمام ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے اس کا فیصلہ کرتے ہیں جس پر یقینی طور پر ہمارے مستقبل کا تمام انحصار ہوتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم درست فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی کے تمام تر فیصلے اپنی فطرت اور پسند ناپسند کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ انسان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے زندگی آئیڈیل صورتحال میں نہیں بلکہ ہمیشہ دی گئی صورتحال میں گزارنی پڑتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ عظیم اکثریت ساری زندگی دی گئی صورتحال کو پسندیدہ یا آئیڈیل صورتحال میں تبدیل کرنے کی لا حاصل سعی میں صرف کر دیتی ہے۔ یہ سب کم علمی کا شاخسانہ ہے اور اس کی بہت بھیانک قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ نفس کی فطرت ہے کہ یہ اپنا تجزیہ کرنے میں خود کو ماہر سمجھتا ہے، خود کو انالیٹیکل ایکسپرٹ جانتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تجزیہ یعنی کہ انالیسس چونکہ کم تربیت یافتہ نفس کے نزدیک صرف سوچنے سے ہی ممکن ہے، اس لیے ہوتا کچھ یوں ہے کہ سوچ اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتی ہے۔ ایک حصہ مسئلہ بن جاتا ہے اور دوسرا تجزیہ کار ہو جاتا ہے۔ خود سوچئے، غور کیجئے، اگر دو انسانوں کے درمیان کوئی متنازع امر پیدا ہو جائے تو کیا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو خود فریق ہے تجزیہ کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ کسی تیسرے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ غیر جانبداری سے ہی درست فیصلہ ہو سکتا ہے۔ غیر تربیت یافتہ نفس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے خود سے، اپنی ذات سے بلا کی ہمدردی ہوتی ہے۔ ایسی ہمدرد سوچ کے ساتھ کوئی خود سے انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ درست تجزیہ کرنے پر ہی اچھے فیصلے کا تمام تر دار و مدار ہوتا ہے، اور درست غیر جانبدار تجزیہ کم عقل یعنی محدود سوچ اور خیالات سے ہرگز ممکن نہیں۔ اس کے لیے بصیرت درکار ہے، بے پناہ تیز بصیرت۔ اگر آپ اپنی سوچ پر اعتبار کیے بغیر سامنے موجود حل طلب صورتحال پر گہری نظر ڈالیں، ایک ایسی نظر جس میں آپ کی ذات اور آپ کے کردار کی کوئی جھلک نہ، کوئی میں نہ ہو، صرف معاملہ ہو اور معاملے کا مشاہدہ ہو، تو آپ کو اس معاملے کا، اس صورتحال کا وہ چہرہ، وہ خد و خال دکھائی دیں گے جو آپ کی سوچ، آپ کے وہم و گمان کی رسائی میں کبھی نہیں آ سکتے۔ یہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس کے لیے آگے چل کر مشاہدہ حق کے باب میں مفصل گفتگو ہوگی۔ سر دست اتنا سمجھ لینا ہی بہت کافی ہوگا کہ سوچ اپنا تجزیہ خود نہیں کر سکتی۔ Thought cannot analyze itself۔ خواہش ناتمام، the incomplete desire۔ تمنا بڑی چیز ہے۔ ازل سے ابد تک انسان خواہشوں میں جیتا چلا آیا ہے۔ لاکھوں اربوں قسم کی خواہشات میں انسان کے روئے زمین پر آنے کے بعد سے اب تک اور روز قیامت تک کی سب سے بڑی خواہش خدا کی پہچان ہے۔ اس سب سے بڑی خواہش کو اگر انسان پانا چاہتا ہے تو اس خواہش کی ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ دوسری تمام خواہشات اس خواہش پر قربان کر دی جائیں۔ بات کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خواہش کیا ہے۔ خواہش، ڈیزائر، ایک محرک ہے، ایک موٹیو ہے۔ سوچ خواہش ہے اور خواہش سوچ ہے۔ یہ طلب ہے، ڈیمانڈ ہے۔ یہ یہاں سے وہاں تک جانے کی سوچ ہے۔ یہ کچھ بن جانے کا خیال ہے۔ Desire is to become that which is not here۔ یہ وہاں جانے کی سوچ ہے جو اس وقت یہاں نہیں ہے۔ خواہش زندگی کو حرکت دیتی ہے، موو کرتی ہے۔ اگر خواہش نہ ہو تو ذہن مردہ ہے، ڈیڈ ہے۔ اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تو آپ کی کیا سوچ ہے؟ If you don't want a thing, what you will think؟ اس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں خواہش ہر سانس کے ساتھ موجود ہے۔ خواہش اپنی اصل میں وسعت کا نام ہے، پھیلاؤ کا اور آگے بڑھنے کا نام ہے۔ یہ ایکسپینشن ہے۔ ہر انسان آگے بڑھ رہا ہے، ایکسپینڈ کر رہا ہے، پھیل رہا ہے۔
جیسے کائنات پر کہکشائیں بڑھ رہی ہیں اور پھر ایک دن پھٹ جائیں گی، اسی طرح انسان بھی آگے بڑھتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے ساری زندگی، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی آرزو نے تم کو آ لیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ سورۃ التکاثر آیت نمبر 1 اور 2۔ ہم اس کثرت ایکسپینشن کو سمجھنے میں اکثر مار کھا جاتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ناآسودہ، نامکمل، سلگتی لو دیتی خواہش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہ نامکمل خواہش یعنی کہ انکمپلیٹ ڈیزائر ہر انسان کو بھگا رہی ہے۔ عظیم اکثریت، بلکہ ہم سب آج جہاں ہیں وہاں مطمئن نہیں ہیں۔ ہم مزید آگے جانا چاہتے ہیں۔ اس تمام خواہش کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایسی ہوتی ہے جیسے اسکول کے زمانے میں لگتا ہے کہ کالج پہنچ جائیں تو بات بن جائے گی، یہی تمنا ہے۔ پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ہم محنت، مشقت اور انتظار سے گزرتے ہیں۔ جس دن کالج پہنچ جاتے ہیں اس دن شعور سطحی طور پر، سپرفیشل لیول پر خوش دکھائی دیتا ہے، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نفس کو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، خواہش تو پوری ہو گئی، مگر جانے کیا بات ہے، یہ اچھا تو ہے مگر ویسا نہیں جیسا لگتا تھا کہ ہوگا۔ نفس کی فطرت ہے کہ جس شے کو پا لیتا ہے، جسے دیکھ لیتا ہے، اس کی اہمیت اس کے نزدیک انتہائی تیزی سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ریجیکشن کا پروسیس بہت تیزی سے انسان کو پکڑ لیتا ہے، خاص کب عام ہو جاتا ہے خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور ناتمام خواہش کا دیا آنکھوں کے آگے لہراتا ہے اور یوں لامتناہی سلسلہ ہمیں کارزار حیات میں گھسیٹتا ہوا لے نکلتا ہے۔ ہر خواہش پوری ہو جانے کے بعد اگلی خواہش کو جنم دے کر خود پھیکی پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ مشاہدہ پہنچے تو خواہش کی دو پرتیں نظر آتی ہیں، ایک فنا ہے، ہلاکت ہے، مورٹیلٹی ہے، دوسری تاثر ہے، ایکسپریشن ہے۔ نفس چونکہ جبلی طور پر موت سے روشناس ہے، جانتا ہے کہ وہ مر جائے گا، وہ ہلاک ہو جانے والا ہے، مورٹل ہے، لیکن چونکہ اللہ سے بیزار ہے، خائف ہے، اس لیے ہلاکت کے دباؤ سے، سٹریس آف موریلٹی سے نکلنے کے لیے، موت کے خوف سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایک عجیب داؤ کھیلتا ہے جو اہل علم کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ خواہش کو بقا یعنی کہ موریلٹی کا دھوکہ، ایلیوژن تخلیق کرنے کے لیے استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے۔ میں کالج میں پہنچ جاؤں تو زندگی کافی حد تک سلجھا سکتا ہوں۔ حال میں بیٹھ کر نفس ایک عارضی مدت یعنی کہ ٹیمپریری ٹائم لائن تخلیق کر رہا ہوتا ہے، خود کو یقین دلا رہا ہے کہ کالج میں داخلے تک میرے پاس وقت ہے، میں نہیں مروں گا۔ خود ساختہ مہلت لے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ایلیوژن میں جی رہا ہے۔ کسی کا مر جانا ہمارے لیے ایک سچ، ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی خلوص سے انسان کسی کی موت پر پڑتا ہے، اسے مر جانا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ موت برحق ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ لیکن میرا مر جانا، میری موت، میری نظر میں ایک خیال ہے، میرے نزدیک ایک ایسا آئیڈیا ہے جو سچ تو ہوگا، لیکن چونکہ وہ آئیڈیا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ ابھی سچ ہو جائے۔ دوسرے کی موت حقیقت ہے، اپنی آئیڈیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس نفس عیار کی۔ اپنی اور اپنے ارد گرد موجود زندگیوں کا جائزہ لیں، آپ کو یہ طلسم ہر ایک پر چھایا ہوا نظر آئے گا۔ کاروبار سیٹ ہو جائے تو حج کرنا ہے، حج تک ہلاک نہ ہونے کا یقین دلایا جا رہا ہے خود کو۔ حج کے بعد بچوں کی شادیوں تک جینا ہے، پھر اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے تک جینا ہے، پھر جب سب ہو چکا تو پھر مسجد کا رستہ پکڑ کر اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے جینا ہے۔ کوئی مرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک فانی، ایک ہلاک ہو جانے والا ہر دم خود کو عارضی طور پر ہی صحیح لیکن کچھ دیر کے لیے ابدی یعنی کہ امورٹل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، اور خالق کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہ کہنا کہ کل یہ کام کروں گا مگر انشاءاللہ۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا
إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ اور کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل اسے کر ہی دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے، اور کہہ دو امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے گا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اور ہم نے اسے رسم بنا لیا، کبھی دیانتداری سے غور کیا کہ اصل میں ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے سے آپ کی مراد کیا واقعی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ کیا ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ انسان کبھی تیار نہیں ہوتا، ہاں مگر وہ جس کو اللہ جان کے بخل سے نجات دے، وہ خواہش کا طلسم توڑ سکتا ہے۔ خواہش کی دوسری پرت یعنی کہ لیئر تاثر ایکسپریشن ہے۔ نفس کی مصیبت یہ ہے کہ اسے کبھی خواہش کی مناسبت سے اس کا تاثر نہیں مل پاتا۔ ہر خواہش جب پوری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو ادھوری ہے۔ چھوٹی کار تک پہنچنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اصل خواہش تو بڑی کار کی ہے۔ یہ لامتناہی چکر، وشیس لوپ، ساری زندگی انسان کو ایک ایسا گدھا بنا کر رکھ چھوڑتا ہے جس پر بیٹھنے والے نے ایک چھڑی کے سرے پر سبز گھاس کا گٹھا باندھ کر اسے گدھے کے منہ کے پاس اس کی رسائی سے ذرا دور تھام رکھا ہو۔ بھوکا گدھا اس گھاس میں منہ مارنے کے چکر میں چلتا جاتا ہو، مگر وہ کبھی اس گھاس تک پہنچنے والا نہیں، کیونکہ گھاس اس پر سوار آدمی کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اگر نفس اللہ کی مہربانی سے علم حاصل کر لے تو اس میں خدا کو پانے کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ خواہش سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ جب نفس اس خواہش کو پورا کرنے کی دھن میں لگتا ہے تو اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ لامحدود ہے، اسے کبھی کوئی مکمل نہیں پا سکتا۔ اللہ ساکن نہیں ہے۔ اللہ از ناٹ اے اسٹیٹک ریالٹی۔ سامنے کی بات ہے، اللہ کو فارمولے میتھڈ سے نہیں پا سکتے، وہ کہیں رکھا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کو پانے کے لیے جب خواہش تڑپ کا روپ اختیار کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، بجلی کے کوندے کی طرح لپک کر آنے والا ایک ایسا احساس جس کی روشنی میں نفس دیکھتا ہے کہ اللہ لامحدود ہے۔ اسی لمحے نفس کی خواہش کو پہلی بار اس کا تاثر یعنی کہ ایکسپریشن مل جاتا ہے، ایک لامحدود دوسرے لامحدود سے جا ملتا ہے۔ یہ وہ مقام عرفان ہے جہاں خواہش قرار پاتی ہے۔ اب وہ کبھی نہ آسودہ ہو کر واپس نہیں پلٹے گی، کبھی مایوس نا امید نہ ہوگی۔ اسے اس کا ماخذ یعنی کہ اوریجن مل گیا ہے۔ خواہش یہی چاہتی ہے، خواہش کو پیدا کرنے والے کی یہی منشا ہے، یہی اس کا منصوبہ یعنی کہ پلان ہے۔ جو اس کو سمجھ گیا اسے الہاکم التکاثر کی سمجھ آ گئی۔ یہ قرآن کی صرف ایک آیت کے علم کا حال ہے، پورا قرآن خدا ہی جانے کیا ہے۔ اپنی بے قرار خواہش کو رستہ دکھاؤ، یہ بھٹک رہی ہے، یہ ذات کے سومناتوں میں ماتم کا نہ ہے، اسے اس کا کعبہ دکھاؤ، اپنی خواہش کو جانے کا راستہ دو، اسے جانا ہے اس کے پاس جس نے اسے پیدا کیا ہے۔